محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جوانی دی، طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، صحیح سالم تندرست اعضاء عطا فرمائے ہیں، اور صبح سے شام تک ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں، جن ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انتظام فرمایا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو شمار کریں تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگا، اس کا کوئی عوض نہیں لیا۔ روزانہ ہم ہوا لیتے ہیں، اللہ کی روشنی استعمال کرتے ہیں، جسم کے ایک ایک عضو کو جو روزانہ طاقت ملتی ہے اس کا کوئی عوض ہم نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر اپنے بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرنے پر مزید اس میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے رہیں گے، مزید دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن ہم ان نعمتوں کا شکر اس وقت کریں گے جب ہم کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، زندگی ہے، طاقت قوت ہے، اعضاء میں سلامتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، کانوں میں شنوائی ہے، اور ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، لقمہ چبانے کے لیے دانت ہیں، لقمہ ہضم کرنے کی طاقت ہے۔ کہ ان نعمتوں کا دھیان ہوگا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اضافہ ہوگا، اللہ کی طرف توجہ بڑھے گی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا دھیان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، جو اصل مقصد ہے اس زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو پہچانیں۔ دنیا کی زندگی میں وہی بڑی آزمائش ہے۔ یہاں پر عالم ارواح میں تو ہم سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا تھا جی ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو وہاں تو سب نے پہچانا
کہ وہاں سامنے رب ہی رب تھا. اب یہاں دنیا کی زندگی میں بہت سارے اسباب کے درمیان میں ہم ہیں اور ہماری بہت ساری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں جو مختلف جگہوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ زمین سے غلہ نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، ہوا سے آکسیجن مل رہا ہے، دکان سے پیسہ آ رہا ہے، ملازمت پر تنخواہ مل رہی ہے، سارا نظر آ رہا ہے اور اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کی قدرت جو کار فرما ہے، زمین و آسمان کے پیچھے، چاند اور سورج کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے جو اللہ کی قدرت کار فرما ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں. تو یہاں یہ ایک آزمائش ہے کہ ان چیزوں میں، ان اسباب میں بندہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہے یا اللہ کی طرف، اللہ کو پکارتا ہے یا ادھر ادھر بھاگتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے یا دنیا کی چیزوں میں ہی زندگی پوری کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آسمان سے علم اتارا تاکہ لوگوں کو بتاویں حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے. دکھتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں سے، لیکن کرنے والا کوئی اور ہے. کرنے والا کوئی اور ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی طاقت، اس کی قدرت کار فرما ہے ہر چیز کے پیچھے، زمین کے پیچھے، آسمان کے پیچھے، چاند سورج کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. جیسے گھر میں جو ہے بلب بھی جل رہا ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، واشنگ مشین کام کر رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی ساری مشینیں لگ گئی گھروں میں بھی. یہ ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے، وہ کرنٹ ہے، بجلی ہے. اگر بجلی ہے تو یہ سب چلتا ہے، اور اگر بجلی غائب ہو جائے تو یہ ساری مشینیں بند، ساری لائٹیں بند ہو جائے گی، سارے پنکھے بند ہو جائیں گے، اے سی بند ہو جائے گا، واشنگ مشین کام نہیں کرے گا، فریز کام نہیں کرے گا. کہ ان سب کے پیچھے ایک طاقت کام کر رہی تھی. ایسے کائنات کے اس پورے نظام میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو اسی نے تھاما ہوا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ ہیں، تھامنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. وہ ایک ذات ہے. آسمان کو اسی نے تھاما ہے، زمین کو اسی نے کنٹرول کیا ہے، پہاڑوں کو اسی نے زمین پر گاڑا ہے، سمندر کے پانی پر اسی کا قبضہ ہے، اسی کا کنٹرول ہے. اگر وہ سمندر کا پانی بے قابو ہو جائے چند منٹ کے لیے، چند منٹ کے لیے اس کے قبضے سے باہر ہو جائے تو زمین پر کسی کا جینا بھی کوئی نہیں جی سکتا، کوئی چیز قابو میں نہیں رہ سکتی. تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک علاقے میں معمولی ندی کا سیلاب آتا ہے، جو گاؤں میں بہنے والی ندی ہے، چند فٹ چوڑی ہے، چھوٹی سی ندی ہے، لیکن اس میں اگر سیلاب کی شکل لے لیتا ہے پانی تو بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں اموات ہو جاتی ہیں. اگر سمندر جو زمین کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہے، اگر وہ بے قابو ہو جائے تو پوری زمین پر کسی کا جینا مشکل ہو جائے. اس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. الحی القیوم، وہ
زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، اسی نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، سمندر اس کے کنٹرول میں ہے، چاند اور سورج اس کے قبضے میں ہے، وقت پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی بہت تاخیر کر دے تو نظام میں عالم درہم برہم ہو جائے گا، ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، سب کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ایسی ذات ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ سونے سے پاک ہیں، وہ ایک ذات ہے جس کی قدرت کار فرما ہے ہر چیز کے پیچھے۔ دنیا میں یہی آزمائش ہے بندوں کی کہ اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، جلوت میں، خلوت میں، فقر میں، غنا میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں وہ اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، آہستہ آہستہ بھی، زور سے بھی، مجمع میں بھی اور خلوت میں بھی، جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ اسی کو پکارتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی بھوکوں کو کھلانے والا ہے، وہی پیاسوں کو پلانے والا ہے، وہی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ ایک ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، آسمانوں میں وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، فرشتے اسی کی عبادت کرتے ہیں، جنات اس کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی اسی کی عبادت کریں، اسی کا پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سارے جنات و انسان کے نام، کہ اسی اللہ کی عبادت کرے جو ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے، اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ اس کا دوسرا نہیں ہے، اللہ الصمد، اور وہ ایک ذات ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بے نیاز ہے، انسانوں سے، فرشتوں سے، جناتوں سے، دیگر تمام مخلوقات سے، اس لیے کہ تمام مخلوقات اس نے پیدا کی ہے، سب کو اس نے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور مخلوق کہتے ہیں بنی ہوئی چیز کو، وہ تو بنانے والا ہے، اور اس لیے اس نے نہیں بنایا کہ اس کو حاجت ہے، ایک تو انسان کوئی چیز بناتا ہے، انسان کھانا بناتا ہے کہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، کھانے کے لیے بناتا ہے، انسان سواری بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ انسان کو سواری کی حاجت ہے، انسان گھر بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو سواری کی حاجت ہے، نہ اس کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے، وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہی الہ ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمینوں میں بھی وہی ہے، وہی سب کا معبود ہے، فرشتوں کا بھی، جناتوں کا بھی، انسانوں کا بھی، ایسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے، صمد، اور سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی حاجت ہے، چاہے آدمی مانے یا نہ مانے، فرما بردار مانتے ہیں، نافرمان نہیں قبول کرتے ہیں، دنیا
دنیا میں تو آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے نافرمانوں کو بھی چھوٹ ملتی ہے، ان کو ڈھیل ملتی ہے ایک مدت تک کہ اپنے اسی حال میں زندگی گزارے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے غیر کی پرستش کرتے ہیں، تو اسی حال کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اس لیے کہ دنیا میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو زبردستی منواتا، زبردستی منوا دیتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھتا ہے دیکھ لیتے اسے، کون نہیں پڑھتا نماز، اس کے پاس طاقت ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ اٹھ ہی نہ سکے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اندھا ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا، وہ کر سکتا تھا ایسے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین میں زبردستی نہیں رکھی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں، آدمی اپنے انجام کو سوچ کر خود عمل کر، اس لیے انجام بیان کیا ہے، ایمان اور اچھے عملوں کے ساتھ انجام اچھا ہے، دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے، اچھے عمل والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، دنیا میں برکتیں ظاہر ہوگی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان لاوے اور اچھے اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، برکت والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی ہوگی، عزت والی زندگی ہوگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار زندگی عطا فرما دے گا۔ ان کے پاس ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو، اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، اور یہی سمجھتے ہیں ہم، بولو نے بھائی، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی چاہیے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے بڑا مکان چاہیے، اس کے لیے 4 پہیے والی سواری چاہیے، یہی ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، گلی گلی میں اس کے بورڈ لگائے گئے ہیں، ایسا گھر، ایسی سواری، اور اتنا پیسہ، اتنا بینک بیلنس ہوتا ہے بورڈ، چوراہوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر، اخبار کھولو تو وہی نکلتا ہے، صبح شام وہی دیکھتے ہیں، صبح شام وہی دیکھ رہے ہیں، اس لیے دلوں میں وہ گھر کر گیا ہے، حالانکہ آپ 1-2 نئی دنیا میں ہزاروں لاکھوں مثالیں ملے گی کہ جن کے پاس اچھا بڑا مکان ہے، ان کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، اور ان کے پاس دنیا میں جینے کے بڑے اسباب ہیں، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ ارے ایسی مثالیں دیکھیے نہیں دیکھی، ذرا بولو تو صحیح بھائی، ارے ہے نا، لیکن چونکہ ہم صبح شام وہی سن رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں، تو باوجود وہ دیکھنے کے بھی ہم بھی وہیں دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، کہ دیکھ رہے وہاں پر، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ پرسکون نہیں ہے، جو انسان کی اصل ضرورت ہے، اس کو دنیا میں سکون چاہیے، آدمی کی جو اصل ضرورت ہے کیا چاہیے، اس کو کھانا پینا چاہیے، جینے کے لیے صاف ستھری ہوا چاہیے، وہ اللہ نے فری میں رکھی ہے، جینے کے لیے پانی چاہیے تو پانی فری میں ہے، لیکن فری والے پانی میں سمجھایا ہم کو کہ یہ پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، بور سے نکلتا ہے تازہ پانی، زمین سے آ رہا، مثلاً کنویں کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، اللہ کا دیا وہ مفت کا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کو کیا سمجھایا، ارے بولو تو صحیح ہے کہ یہ پیو گے تو کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے، اس لیے پانی بھی خرید کر پی رہا ہے، اور وہ پانی ہے جو ریسائیکل کیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کس نے اندر بھرا ہے، وہ اس کی ٹنکی پاک تھی ناپاک تھی وہ پتہ نہیں، وہ بھرنے والے اور سارا وہ کرنے والوں میں کتنی پاکی ہے، وہ استنجا بھی ٹھیک سے کرتے نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھایا یہ گیا ہے